پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں اگر مسلمانوں سے یہ رائے لی جائے کہ تم کوئی ایسا اسکول، کالج یا یونیورسٹی چاہتے ہو جہاں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جائے، تو چند مغرب زدہ سیکولر لبرل بے روح دانشوروں اور مادر پدر آزاد تہذیب کے دل دادہ مٹھی بھر لوگوں کو چھوڑ کر کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ ہماری اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ خواتین کو تعلیم جیسے بنیادی حقوق سے محروم کیا جائے، بلکہ ہمارا مقصد پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ہونے والی بے حیائی کو سامنے لانا ہے تاکہ آپ سبھی کے گھر کی عزتیں محفوظ ہوں۔ آگے چل کر میں بہت بڑے انکشافات بھی کرنے والا ہوں کہ جن کو سن کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کل کی ہماری نوجوان لڑکیاں یونیورسٹیوں میں کیا کچھ کر رہی ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان میں ایسے کون سے 2 ادارے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں بے حیائی پروموٹ ہو رہی ہے۔ آج کی جدید دنیا میں مقبولیوں کو ناپنا بہت آسان ہے۔ اخبارات پڑھنے والوں میں سے 90% قارئین انٹرنیٹ پر اپنی اخباری پیاس بجھاتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی بھی دانشور کی مقبولیت دیکھنا ہو تو آپ انٹرنیٹ کا ایک چکر لگائیں، آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون سا کالم نگار کتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے اور کس شخص کا شو زیادہ شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ پر مقبولیت کے پیمانے بالکل ایسے ہیں جیسے گھروں کے باہر بجلی اور گیس کے میٹر لگے ہوتے ہیں۔ جتنے لوگ کسی شخص کو سنیں گے یا کسی کالم نگار کو پڑھیں گے، ان میٹروں میں اتنے ہی نمبروں کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مذہبی جذبات اور اخلاقی معیارات سے کھیلنے والے یہ چند دانشور وہ ہیں جن کے پڑھنے والوں یا سننے والوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ دنیا کے نقشے پر اسلام کے نام پر بننے والے ملک کا تصور ہی ان کی نیندیں حرام کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ دن رات اس کے خاتمے کی خواہش کرتے ہیں اور دل میں کم از کم اسے مذہب سے دور ایک سیکولر لبرل ملک دیکھنے کی امیدیں ضرور پالتے رہتے ہیں۔ یہ چند گنے چنے دانشور میڈیا پر ایک عالمی ایجنڈے کے تحت زیادہ دکھائے اور زیادہ چھاپے جاتے ہیں۔ ہمارے میڈیا میں اس وقت جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ بہت شرمناک ہے۔ پچھلے ہی دنوں آپ نے دیکھا کہ کیسے ماڈلز نے گھٹیا ڈریسنگ کی ہوئی تھی اور انہی ماڈلز کو ہماری نوجوان نسل دیکھ کر فالو کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور پھر وہ بھی انہی جیسے بے حیائی والے کام کرتے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں دیہاتوں سے جو لڑکیاں پڑھنے آتی ہیں، ان کے گھر میں ماں باپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہیں، اور یہ لڑکیاں گھر سے بہت ہی پردے میں اور برقع کر کے آتی ہیں۔ جیسے ہی یہ یونیورسٹی کے گیٹ سے انٹر ہوتی ہیں تو ان کے برقعے کے نیچے سے ایک تنگ سی جینس نکلتی ہے اور برقع جاتا ہے ان کے بیگ میں۔ گھر والے تو بیچارے بہت ہی مان رکھ کر اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں، لیکن بیٹی جو رنگ اپنے یونیورسٹی میں دکھا رہی ہوتی ہے، اگر ان کے والدین وہ دیکھ لیں تو وہ زندہ ہی مر جائیں۔ ایک بہت ہی نامور مصنف نوم چومسکی ہیں، ان کی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس کا نام کاریگری سے عوام کو راضی کرنا ہے۔ اس میں انہوں نے اس سارے طریقہ کار کا پول کھولا ہے کہ میڈیا کیسے چند لکھنے اور تبصرہ کرنے والوں کو ایک ایجنڈے کے تحت کچھ لکھنے اور بولنے کے لیے راضی کرتا ہے۔ یہ دانشور بھی میڈیا کے ایجنڈے کے مطابق خیالات رکھتے ہیں یا پھر خود کو اس میں ڈھال لیتے ہیں۔ پھر ان صدائے ہوئے دانشوروں کے مضامین اور گفتگو پہلے علاقائی اور پھر دنیا بھر کے میڈیا پر یوں پیش کی جاتی ہے کہ جیسے یہی اس ملک کی عوام کی آواز ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے اس میڈیا کی کارکردگی کی بہترین مثال ملالہ یوسفزئی ہے، جسے شاید سوات میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا، مگر میڈیا کی کاریگری نے اسے نوبل انعام کی سیڑھی پر پہنچا دیا، اور آج مغرب کا عام آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی مظلوم عورتوں کی آواز ملالہ یوسفزئی ہی ہے۔ یہ ہے وہ دھوکہ اور فریب کی کاریگری جس سے میڈیا عوامی رائے تخلیق کرتا ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں کا حال پہلے ہی ایسا ہے کہ یہاں پر تعلیم کے نام پر کھلواڑ ہو رہا ہے، اوپر سے ملالہ کو قومی ہیروز کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا تھا۔ سوشل میڈیا کے چیخنے چلانے سے اس معاملے پر پنجاب حکومت نے ایکشن لیا اور اس کتاب کو پبلش ہونے سے روکا۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 31 کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر خود کو اسلامی تعلیمات کے مطابق جو قرآن و سنت میں متعین ہیں ترتیب دے سکیں۔ اسی آرٹیکل کے جز بے میں کہا گیا ہے کہ ریاست قرآن کی لازمی تعلیم کے لیے سہولیات فراہم کرے۔ تو کیا ہماری یہ ریاست اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین پر عمل کر رہی ہے؟ بجائے کہ آپ اسلامی واقعات اور قرآن کی تعلیم کو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں عام کرنے کے، آپ لوگ فحاشی پھیلانے میں مصروف ہیں۔ پاکستان کی کوئی بھی یونیورسٹی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو فحاشی اور بے حیائی سرے عام ملے گی۔ ابھی جو ویڈیو اس وقت آپ کی سکرین پر چل رہی ہے، یہ دیکھیں کیسے لڑکیاں اور لڑکے ڈانس کر رہے ہیں۔ میرے پاس ایسے کلپس بھی موجود ہیں کہ جن کو میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔
میڈیا اس کلچر کو پروموٹ کرنے میں ہر حد پار کر چکا ہے۔ میڈیا پر خواتین اینکرز کے ساتھ ساتھ مرد حضرات بھی ایسے ہیں جو اسی کلچر کو پاکستان میں پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو میں یاد کرواتا ہوں کہ ایک دفعہ گورنر پنجاب چودھری سرور نے بحیثیت چانسلر تمام یونیورسٹیوں میں قرآن کی تعلیم کو آئین پاکستان کی روح کے مطابق لازمی قرار دیا، تو یہی مقصود چند لوگ ایسے تڑپے جیسے ان کے جلے دل کے پھپولوں میں کانٹا چبویا گیا ہو۔ پاکستان میں بے حیائی کا ذمہ دار کون ہے اور اس بے حیائی کو ختم کس طرح کیا جا سکتا ہے، اسے میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں۔ میرا دل کہندا اے اسی وقت نہیں ہو سکدے۔ اگر آج پاکستان میں بے حیائی ہے تو اس کا ذمہ دار ہمارا میڈیا اور نمبر 2 پر ہمارے تعلیمی ادارے ہیں۔ پاکستان کے 98% ایسے تعلیمی ادارے جہاں پر کو ایجوکیشن ہے، اس ٹائم آپ کو وہاں پر کپلز عام ملیں گے۔ ان کپلز میں کیا کچھ ہوتا ہے وہ آپ سبھی کو پتہ ہی ہے۔ ایک تو تمام یونیورسٹیوں میں لڑکیوں اور لڑکوں کی کلاسز علیحدہ ہونی چاہیے اور لڑکیوں کو یونیورسٹی میں پراپر یونیفارم دی جائے، نہ کہ اپنی مرضی کے تنگ اور بیہودہ کپڑے پہننے کی اجازت ہو۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ سارا حال دیکھا ہوا ہے اور اس لیے بہت ہی وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر بات کی جائے ہمارے میڈیا کی تو وہ اس کلچر کو ختم نہیں ہونے دے رہا۔ میڈیا خواتین کی آزادی کا نعرہ لگا کر اس بیہودہ کلچر کو مزید پروموٹ کر رہا ہے۔ عام عوام تو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے تعلیمی ادارے یہ سب حرکتیں ہونے دیں، لیکن ایک مخصوص میڈیا کا اور لبرل طبقہ اس کام کو بہت ہی بھیانک طریقے سے پاکستان میں پروموٹ کر رہے ہیں، جس کے اثرات فیوچر میں میرے اور آپ کے گھر پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے ابھی سے آواز اٹھائیں اور یونیورسٹیوں میں سے اس کلچر کو ختم کروانے میں وائس ٹی وی کی آواز بنیں اور اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کریں۔ جی تو پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سنا، سیکھا اور جانا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ میں دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو سے کچھ نیا سن، سیکھ اور جان سکیں۔ جلد ہی ملوں گا میں آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔